ہم مغربی ملکوں کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں اپنے لیے بطور مثال، مگر یاد رکھ لیں تمام مغربی ملکوں نے جمہوریت کا سفر 2 صدیاں طے کیا ہے، تدریجاً 2 صدیوں میں آج اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اور 2 صدیوں میں انہوں نے اپنی قوم کو تعلیم دی ہے، اویئرنیس دی ہے، انڈرسٹینڈنگ دی ہے، ملکی اور قومی مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، لوگ ڈیموکریٹک بنے ہیں، انسٹیٹیوشنز بنے ہیں، ادارے مضبوط، مستحکم اور فعال ہوئے ہیں۔ 2 صدیوں میں گریجولی آئینی قانونی حکمرانی بحال ہوئی ہے، رول آف لا ہوا ہے، ایکویلٹی آف لا ہوئی ہے، لوگوں کو صحیح آزادی کا معنی سمجھ میں آیا ہے، تمام طاقتور طبقات کے اثرات ختم ہوئے ہیں، پرسنل چوائس اور پرائیویسی کا تحفظ کیا گیا ہے۔ ان تمام مغربی ملکوں میں جن میں جمہوریت بحال ہوئی، جمہوریت ہے، 2 صدیوں میں یہ ارتقائی صبر طے ہوا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ بدقسمتی کی انتہا ہے کہ ہم نے 2 صدیاں یا 60 سال گزر گئے، ان میں سے ایک سمت بھی قدم نہیں اٹھایا، نہ تعلیم پہ خرچ کیا، نہ صحت پر، نہ آزادی دی، نہ اویئرنیس دی، نہ شعور دیا، نہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے، نہ رول آف لا لائے، نہ قانون کی برابری لائے، نہ کسی کی پرائیویسی، نہ انفلوئنس ختم کیا۔ ہمارے سارے طور طریقے انتہائی انفرادی جبر کے ہیں، نام جمہوریت رکھ دیا۔ ہم نے موٹر کار میں ہوائی جہاز کا انجن فٹ کر دیا ہے اور اڑنے کی امید رکھتے ہیں، نہ ہماری موٹر کار گاڑی رہی نہ جہاز رہا۔ ہم نے اپنی زمین کو تیار کیے بغیر، معاشرہ اور ماحول جمہوری بنائے بغیر، یاد رکھ لیں جمہوریت ماحول کے جمہوری ہوئے بغیر کبھی نہیں پنپتی، جمہوریت معاشرہ جمہوریت نہ ہو تو کبھی نہیں بنتی۔ جمہوریت گھر سے شروع ہوتی ہے، ایک بیہیویئر ہے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، ٹیچر کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا بچوں کے ساتھ، انڈیویجول کا انڈیویجول کے ساتھ۔ جمہوریت معاشرے کا کلچر ہوتی ہے، کب جمہوریت وہاں نتائج دیتی ہے؟ یہاں جہاں شوہر بیوی کو قتل کر رہا ہو، بچوں کو قتل کر رہا ہو، بات بات پہ خون بہائے جا رہے ہوں، دہشت گردی ہو، خوف و ہراس ہو، جہالت ہو، بے روزگاری ہو، محتاجی ہو، وہاں کیسی جمہوریت؟ ہمیں جمہوریت کو اصل معنی میں بحال کرنا ہوگا، اور خدا کی قسم موجودہ سیاسی اور انتخابی نظام اس حقیقی جمہوریت کو بحال نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اگر 60 سال میں حقیقی جمہوریت عوام کے ہاتھ میں نہیں آئی تو اگلے 60 سال میں بھی نہیں آئے گی۔ ہم نے جمہوریت کے ابتدائی تقاضے پورے نہیں کیے، زمین کو جمہوریت کے لیے تیار نہیں کیا، باہر سے درخت لگا کر اس میں ڈال دیا ہے اور پھل کی امید لگا کے بیٹھے۔ جہاں جمہوریت آئی ہے وہاں انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کیا ہے، قدروں کو یاد رکھ لیے۔ 3 طریقے ہیں جو جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے۔ یا جمہوری ملکوں میں اولاً آئینی اور قانونی روایات ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشنل، لیگل، مورل ویلیوز ہوتی ہیں، اقدار ہوتی ہیں، ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، کنونشنز ہوتے ہیں، اور وہ روایات اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اگر الزام لگ جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، وزیر اعظم اور وزراء خود مستعفی ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی خود بھی مستعفی ہو، پوری قوم چیخ اٹھے، وہ خود آ کے اپنی صفائی دیتا ہے، ڈیٹ ہو کر صفائی دیتے ہیں۔ کسی کے چہرے پر شرم اور حیا کا کبھی اثر نہیں دیکھا آج تک۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک اور چیک ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو ادارے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز، ان کی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ انٹرنل چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں، آئینی، قانونی، انتظامی، جمہوری، سیاسی، اور چیکس اور بیلنسز اتنے سخت ہوتے ہیں کہ کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا، عدالتوں تک معاملہ نہیں جاتا، نہ ضرورت پڑتی۔ ہمارے ملک میں طاقتور لوگوں کے لیے کوئی چیکس اور بیلنسز نہیں ہے، طاقتوروں کے لیے کوئی چیکس اور بیلنسز نہیں، جو چاہے طاقتور آدمی جو چاہے کر لے اور کروا لے، اس پر کوئی گرفت نہیں کسی ادارے کی۔ ادارے بھی ان کے انڈر ہیں،
اداروں کے ہیڈ بھی ان کے لگائے ہوئے ہیں کرپشن چھپانے کے لیے. کوئی عدالت گرفت نہیں کر سکتی, گرفت کرنے لگے تو جنگ شروع ہو جاتی. پھر تیسری صورت جمہوری ملکوں کی یہ ہے کہ ان دو چیزوں کے اوپر بعض ملکوں نے پھر مزید کیا ہے, سب نے نہیں, بعض, کہ انہوں نے عدلیہ کو سپریم بنا دیا, اتنا طاقتور بنا دیا ہے ایز این انسٹیٹیوشن, جوڈیشل انسٹیٹیوشن, اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے ایکٹ کو بھی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے. ہائیسٹ سپریم اتھارٹی آف دا نیشن وہ عدلیہ کو بنا دیا. میں فکری بات کر رہا ہوں آئین اور قانون کے طالب علم کے طور پر. اس طرح اس ملک میں جمہوریت قائم رہتی ہے, اس طرح جمہوری ادارے پنپتے ہیں, اقدار پنپتی ہیں. اب اس کی مثال دیکھیے, میں چند ملکوں کی مثال دوں گا, ریکارڈ پر لائیے. آپ ہر چیز امریکہ سے لیتے ہیں, ڈرون حملے بھی وہاں سے جا کے لیتے ہیں, پالیسیاں وہاں سے لیتے ہیں, پیسے وہاں سے لیتے ہیں, قرضے وہاں سے لیتے ہیں, اجازتیں وہاں سے لیتے ہیں, شکایتیں وہاں کرتے ہیں, ہر چیز میں امریکہ سے مانگتے ہیں. تو امریکہ سے یہ طریقہ بھی لے لیں جا کر جو اب بتانے والا ہوں. جمہوریت بھی تو امریکہ سے لے, جمہوری قدریں بھی امریکہ سے لے, آئینی طور طریقے بھی امریکہ سے سیکھیں. جب ہر چیز لیتے ہیں, یہ اچھائی کی بات کیوں نہیں لیتے؟ امریکہ میں یہ لا ہے کہ وہاں کی سپریم کورٹ کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں جوڈیشل ریویو کا حق ہے, اور اگر پارلیمنٹ, ان کی کانگریس بھی کوئی قانون پاس کر دے, یاد رکھ لیں, تو امریکہ کی سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے اوپر بھی سپریمیسی حاصل ہے. پارلیمنٹ کے اوپر بھی سپریمیسی حاصل ہے. امریکہ کا حالانکہ آئین اس بات کو بیان نہیں کرتا, آئین میں کوئی آرٹیکل یہ اختیار سپریم کورٹ کو نہیں دیتا, یاد رکھ لیں, مگر یہ 200 سال کی تاریخ اور آئینی روایات اور عدالتوں کے فیصلے, اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ اختیارات لے لیے ہیں, از خود انفر کر لیے ہیں, اور 200 سال سے فیصلے کر رہی ہے, جس میں کئی بار پریزیڈنٹ آف امریکہ کے ایکٹ اور کانگریس کے ایکٹ کو سپریم کورٹ آف یو ایس اے نے انویلڈ قرار دیا, کینسل کر دیا, وائڈ کر دیا. اور آج تک سپریم کورٹ کی, امریکہ کی پارلیمنٹ, کانگریس نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو آج تک سامنے چیلنج نہیں کیا. سب سے پہلا فیصلہ جہاں سے سپریم کورٹ امریکہ نے یہ اختیار لیا تھا 1803 میں ہوا, آج سے 200 سال قبل. ماربری ورسز میڈیسن یہ کیس تھا 1803 میں. اس میں سپریم کورٹ آف امریکہ نے یہ لکھا, پہلا کیس, ماربری واز دا فرسٹ سپریم کورٹ کیس ٹو اسٹرائک ڈاؤن این ایکٹ آف کانگریس ایز انکانسٹیٹیوشنل. Since that time, the federal courts have exercised the power of judicial review. اس کے بعد پھر میں بہت سارے فیصلے ہوئے. 1952 میں فیصلہ ہوا سٹیل سٹرائک پر, دوبارہ اپہولڈ رہا سپریم کورٹ کا اختیار. پھر 1974 میں فیصلہ ہوا یونائٹڈ اسٹیٹ ورسز نکسن, پریزیڈنٹ نکسن کے اختیارات کو سپریم کورٹ نے محدود کیا. پریزیڈنٹ نکسن کو ریجیکٹ کر دیا, نکسن کے اختیارات کو. وہ چاہتا تھا کہ ہی ہیز این ایبسولوٹ انکوالیفائڈ پریزیڈینشل پریویلیج آف امیونٹی. اس کا خیال تھا کہ کسی کیس میں صدر کو طلب نہیں کیا جا سکتا, اور سپریم کورٹ صدر کا مواخذہ نہیں کر سکتی, جوڈیشل پروسیس کے تابع نہیں صدر. سپریم کورٹ آف امریکہ نے پریزیڈنٹ آف امریکہ کا یہ استدلال رد کر دیا. یو ایس ورسز نکسن 1974 418 یو ایس 683 کیس نمبر ہے. امریکہ سے جمہوریت سیکھ لیں, عدلیہ اور اداروں کا احترام سیکھ لیں, باقی باتیں تو سیکھتے ہیں. پھر 206 میں اور کیس ہوا, سپریم کورٹ نے اس کو کینسل کیا. 210 میں فیڈرل الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک کیس آیا, 4 اور 5 کی اکثریت کے ساتھ سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کے فیصلے کو مسترد کیا. تو پریزیڈنٹ کے فیصلے مسترد ہوئے, کانگریس کے مسترد ہوئے, گورنمنٹ کے مسترد ہوئے. سپریم کورٹ کو 200 سال میں عملاً یہ سپریمیسی حاصل ہے, اور کانگریس نے آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا. اس طرح ادارے مضبوط ہوتے ہیں, پھر ملک میں نظام چلتا رہا ہے.
اب اس کے بعد دیکھیے یہی پوزیشن جرمنی کی ہے. میں چند مثالیں کوٹ کر رہا ہوں. اہل فکر و نظر غور سے میری گزارشات کو سنیں. جرمنی کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کو وہی اختیارات حاصل ہیں پارلیمنٹ کے اوپر بھی سپریمیسی کے جوڈیشل ریویو میں جو امریکہ کی سپریم کورٹ کو حاصل ہیں، بلکہ ان کے لا میں یہ ہے yet the court possesses a number of powers that the US Supreme Court does not have. امریکہ کی سپریم کورٹ سے بھی زیادہ اختیارات جرمنی میں حاصل ہیں، اور وہ یہ طے کرتی ہے کہ کوئی فیصلہ لیجسلیشن پارلیمنٹ کی آیا آئین کی اصل روح کے خلاف تو نہیں ہے. اور جرمنی کا قانون یہ ہے کہ عدلیہ کی یہ طاقت، یہ ماڈرن ڈیموکریسی کو محفوظ رکھنے میں اس نے شاندار کردار ادا کیا ہے. عدلیہ جمہوریت کے حفاظت کی ضامن ہے تاکہ سیاسی جماعتیں اپنی خواہش کے مطابق آئین کو اور ملک کو کوئی اور راستے پر لے کے نہ چل جائیں. عدلیہ واچ ڈاگ ہوتی ہے، ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اسی طرح ناروے کی سپریم کورٹ کو یہ اختیارات حاصل ہیں. ناروے کی نارویجن نیشنل اسمبلی کے کیے ہوئے لیجسلیٹو ایکٹس کو بھی ناروے کی سپریم کورٹ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر کے رد کر سکتی ہے. یہ ناروے کی بات بتا رہا ہوں. ڈنمارک کی سپریم کورٹ کو بھی یہ اختیار حاصل ہے، جوڈیشل ریویو. اور وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ایور دا کورٹس ہیو assumed this right which has been accepted by the government as well as parliament. ان کے آئین میں یہ نہیں تھا، آئین ایکسپریسلی بیان نہیں کرتا، مگر پریکٹس کے ذریعے سپریم کورٹ نے یہ اختیار ازیوم کیا اور گورنمنٹ اور پارلیمنٹ تسلیم کر چکی ہے مدتوں کے بعد، چونکہ انہوں نے اس کا فائدہ دیکھا. اس طرح جمہوریت کی گاڑی غلط ٹریک پہ نہیں جاتی. تو عدلیہ پہ پوری قوم کا کانگریس اور پارلیمنٹ سمیت اعتماد ہوتا ہے. فرانس کی جمہوریت میں وہاں سپریم کورٹ کی بجائے ایک اور کورٹ ہے جس کا نام ہے کانسٹیٹیوشنل کونسل. وہ پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کو بھی مسترد کر سکتی ہے. یہ قانون 1 مارچ 2010 میں انفورس کیا. 200 سال کی ایفرٹ انقلاب فرانس کے بعد رہی. الیکشن کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے ان کی کانسٹیٹیوشنل کونسل، اور لیجسلیشن کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم جن جمہوری ملکوں کی بات کرتے ہیں ان میں ادارے اتنے طاقتور ہیں، حکومتیں اور پارلیمان وہ سپریم کورٹ کی اور جوڈیشل ریویو کی پاورز کو تسلیم کر کے سر تسلیم خم کرتے ہیں. کسی ملک میں لڑائی کبھی نہیں دیکھی. یہاں ادارے لڑتے ہیں، جماعتیں لڑتی ہیں، ایک دنگا ہے، فساد ہے، ایک تماشا ہے، ایک ڈرامہ ہے اس پاکستان میں. کون سی جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں؟ ہمیں جمہوریت کے صحیح راستے پر عوام کو امپاور کرنا ہوگا اور اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا.